یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ مگر یہ سچ ہے، میں خود کو پانے کی آرزو میں نکل پڑا تھا، اسے ایک ممکن کی جستجو میں، جو تو ہے میں ہوں۔ میں ایسے چہرے کو ڈھونڈتا تھا جو تو ہے میں ہوں۔ میں ایسی تصویر کے تعاقب میں گھومتا تھا جو تو ہے میں ہوں۔ میں اس تعاقب میں کتنے آغاز گن چکا ہوں۔ میں اس سے ڈرتا ہوں جو یہ کہتا ہے مجھ کو اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں اس تعاقب میں کتنی گلیوں سے، کتنے چوکوں سے، کتنے گونگے مجسموں سے گزر گیا ہوں۔ میں اس تعاقب میں کتنے باغوں سے، کتنی اندھی شراب راتوں سے، کتنی باہوں سے، کتنی چاہت کے بپھرے سمندروں سے گزر گیا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ظفر، پروگرام کافی ہاؤس کے ساتھ بدلو چینل پر۔ بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، اردو زبان اور تاریخ کے ارتقاء، اس کی وسعت، تنوع اور تبدیلیوں میں مختلف تحریکوں کا ایک امپورٹنٹ رول رہتا ہے ہمیشہ سے۔ اگر ہم حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں تو اس تحریک میں نظر آنے والے ایک نمایاں شاعر کا نام نظر محمد راشد ہے، جو نون میم راشد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو سماجی یا اصلاحی انقلاب یا سیاسی عوامل کے مقاصد سے استعمال کرنے سے تھوڑی بغاوت کی۔ ان کی شاعری کا بنیادی مقصد انسانی پیچیدگیاں اور انسانی زندگی کے مختلف جو ہیں وہ پہلو ہیں۔ وہ خود اپنے پہلے شعری مجموعے ماورا میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ روایتی اسلوب بیان سے ہٹ کر شاعر کہنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اس کا باغی تصور کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کو جدید اردو نظم کی شاعری کا بانی تصور کرتے ہیں، اور انہوں نے آزاد اردو نظم کہنے میں کافی حد تک ایک مہارت جو ہے وہ ہمیں دی۔ آج ان کو ذکر کرنے کا جو ہے وہ موقع ہے، اس لیے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو دوسری بیوی شیلا راشد تھیں، ان کی 2 ہفتے پہلے لندن میں وفات ہوئی۔ تو ہم نے سوچا کہ اسی بہانے ہم نون میم راشد کو یاد کرتے ہیں۔ نون میم راشد کو یاد کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، بلا شبہ ان کا نام بھی اپنی جگہ پر ایک معتبر ہے۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کالج کے پروفیسر ہیں اردو شعبہ میں جناب سعادت سعید صاحب۔ 30 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، اور 6 سے زیادہ کتابیں انہوں نے تحقیق اور جو ترویج ہے وہ نون میم راشد سے متعلق کی ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نون میم راشد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ برِ صغیر کے پہلے شاعر ہیں جن پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور ان کے نظریات کو بھی جو ہے وہ قابل تنقید ٹھہرایا گیا، معاشرے نے ان کو قبول نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات تھیں؟ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی معاشرے کے لیے، آہستہ آہستہ اسے معاشرہ قبول کرتا ہے۔ تو نون میم راشد صاحب نے ویسے تو روایتی شاعری بھی کی، اور جو 2 تحریکیں تھیں اردو شاعری کی، ایک انجمن پنجاب کی تحریک اور رومانوی تحریک، ان دونوں کے اثرات کے تحت ابتدائی شاعری کی، لیکن پھر انہوں نے ذرا رنگ بدلا اور آزاد نظم کی طرف رجوع کیا، جو یورپ میں تو بہت لکھی جا رہی تھی، لیکن برِ صغیر میں اس کی کوئی شہادت ہمیں نہیں ملتی۔ نون میم راشد صاحب اور میرا جی، تصدق حسین خالد، یہ تینوں لوگ تھے جنہوں نے آزاد نظم کی ترویج کے لیے کام کیا۔ تو آزاد نظم کو قبول کرنا لوگوں کے لیے کافی مشکل تھا۔ صحیح۔ اگرچہ اس میں وزن موجود ہوتا ہے، وہ عروضی وزن جو غزل میں تھا، وہ عروضی وزن جو پابند نظموں میں تھا، معرہ نظموں میں تھا، تو اس میں بھی تھا، لیکن اس وزن کو ذرا تھوڑا بہت لمبا اور چھوٹا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے راشد صاحب نے اپنی نظموں میں کیا۔ اور وہ اس میں ایک خاص بات راشد صاحب کی ہے کہ انہوں نے رن آن لائن کا استعمال کیا آزاد نظم میں۔ رن آن لائن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ وزن جو ہے وہ چلے، جی بالکل، جیسے جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے یہ میں سوختہ تھا رتن کوزہ گر ہوں۔ صحیح، بے شک۔ تو یہ ایک وزن جو ہے مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے، آخری سطر تک
ٹھیک. اسی روانی میں چلے گا. تو چونکہ عادت نہیں تھی ہمارے شاعروں کو اس قسم کی نظموں کی، تو اس لیے انہوں نے بہت مخالفت کی ابتدا میں. نہ صرف شاعروں نے کی، بہت سے روایت پسند نقادوں نے بھی کی. تو راشد صاحب جو ہیں وہ بڑے تنقید کا نشانہ بنتے رہے، بلکہ ان کی بہت سی پیروڈیز جو ہیں، ماورا کی پیروڈیز بھی لکھی گئیں. صحیح. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو چیز نئی ہو اسے قبول ذرا مشکل سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا تھی؟ صرف نئی چیز نہیں تھی. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اردو شاعری نے بالکل اپنا رنگ بدل لیا. ٹھیک. وہ شاعری جو ولی دکنی سے چل رہی ہے اور وہ پہنچتی مرزا غالب سے ہوتے ہوئے علامہ صاحب تک پہنچتی ہے، تو اس شاعری نے اپنا انداز اور اس میں اپنا طور طریقہ بدلا، اور اس کی وجہ سے بہت وسعت آئی. صحیح. خیالات کی وسعت بھی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ حیاتوں کی جو نئی شکلیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں. ہاں بالکل، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں ان کی ڈکشن ہے، فلسفہ ہے ان کی شاعری کا بالکل ہی مختلف ہے موضوعات سے لے کر. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک کہا یہ جاتا ہے کہ ہر نیا خیال اپنی حیات اپنے ساتھ لاتا ہے. صحیح. تو چونکہ وہ نئے خیالات تھے تو نئی حیاتوں میں آنا ان کے ضروری تھا. اگر نئے خیالات کو آپ پرانی غزل میں استعمال کریں فرض کیا، تو شاید اتنی جدت محسوس نہیں ہوگی بالکل جتنی کہ نئے خیال کو نئے جو پیمانے ہیں اور نئے جو حیتیں ہیں ان میں استعمال کیا جائے گا. صحیح. پروفیسر صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو راشد صاحب کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سیاست سے اور سیاسی لہر سے باہر تھے، میرا خیال ایسا نہیں ہے. وہ کلونیل پیریڈ تھا، اور اس کلونیل پیریڈ کے اندر جو تضادات جو ہیں وہ ایک محکوم آدمی کے جو ہے وہ کلونیل طاقت کے ساتھ بنتے تھے، یا ایک کلونیل جو لوگ تھے، جو کلونیل پاور تھی وہاں کے جو لوگ تھے، اور جو مقامی لوگ تھے، جو لوگ کولونائز کیے گئے، ان کے درمیان زندگی کے معاملات میں جو ایک تضاد تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، راشد صاحب کے ہاں جو کانٹینٹ کا بھی مسئلہ تھا، مثلا راشد صاحب کی نظم جو یہ ہے کہ آ میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، تو ایک یہ، اور ایک ان کی نظم وہ تھی کہ اپنا اس کا چہرہ اس کے خد و خال یاد آتے نہیں. اس نظم پر تو باقاعدہ فحاشی کے الزامات بھی عائد کیے گئے کہ وہ ایک خوبصورت خاتون جو ہے، جو دختر فرنگ ہے، تو وہ اس کے ساتھ وہ محبت کا ایک پورے کا پورا جو ہے وہ ایک داستان وہ رقم کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت تو نہیں کرتا، میں تو دراصل اپنے جو میرے ہم وطن ہیں ان کا انتقام لے رہا ہوں. تو یہ ان کے ہاں موجود تھا. تو دوسری بات یہ کہ جو ایک اور بات جو میں پروفیسر صاحب سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1940 میں غالباً ان کا پہلا مجموعہ جو ہے ماورا یہ سامنے آتا ہے. صحیح. اچھا، یہ وہ پیریڈ ہے جب ترقی پسند تحریک بھی اپنے زوروں پہ تھی. صحیح. اور سب کانٹیننٹ کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان جو ایک عوامی ابھار تھا امپیریلزم کے خلاف، کلونیلزم کے خلاف، اور خود انگریز بھی جو تھا وہ بھی مطلب مقامی شعراء کو استعمال بھی کر رہا تھا. جیسے فیض صاحب بھی کرنل بن گئے، راشد صاحب کو بھی انہوں نے کپتان بنا لیا تھا. لیکن اس ساری کی ساری صورتحال میں ہمیں نظر آتے ہیں راشد صاحب بالکل اکیلے کھڑے نظر آتے ہیں. جی، میرا یہ سوال بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال تھا، آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کو چھیڑ دیا اس موضوع کو، کہ جب اگر ہم دیکھتے ہیں اس پیریڈ میں جو ترقی پسند تحریک کی حیت ہے اور راشد صاحب کی حیت ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ان دونوں میں پھر فرق کیا ہوا؟ ہاں پروفیسر یہ بتائیں. فرق تو بہت واضح ہے، کیونکہ ترقی پسندوں نے جو شاعری کی وہ سماج کو بدلنے کے لیے کی. صحیح. اور طبقاتی نظام کو بدلنے کے لیے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ سامراج کے خلاف تھی. ٹھیک. اور ان کی شاعری میں مساوات کا پیغام تھا کہ معاشرہ جو ہے اس میں ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جس میں مساوات ہو. اور اس کو کسانوں اور مزدوروں کی باتیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف لکھا. راشد صاحب نے براہ راست تو
یہ باتیں نہیں کی، ٹھیک، لیکن ان کی شاعری میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک. ترقی پسند کہلوانا وہ پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ترقی پسندوں کے خلاف بہت کچھ لکھا بھی انہوں نے. اور ایسے ہی جیسے مجید امجد تھے تو وہ بنیادی طور پر ترقی پسند شاعر تھے، لیکن وہ ترقی پسند کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے. تو راشد صاحب بھی روشن خیال ترقی پسند آدمی تھے، اور انہوں نے معاشرے کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی کہ جو پہلو جو ہے روایت کے ساتھ انسان کو جوڑتے تھے کہ انہیں بدلنا چاہیے. اچھا، کئی دفعہ جو ہے یہ پڑھنے سننے میں آتا ہے کہ فیض صاحب اور نون میم راشد کا جو ہے وہ ایک تقابلی جائزہ بھی لیا جاتا ہے. آپ اس کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، فیض صاحب اور نون میم راشد کا تقابلی جائزہ ایک لحاظ سے تو نہیں بنتا، اور وہ لحاظ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اگرچہ فیض صاحب نے آزاد نظم جو ہے وہ بعد میں لکھی، بہت خوبصورت، ہاں جی بہت، لیکن بنیاد جو ہے ان کی وہ آزاد نظم نہیں تھی. ان کی بنیاد جو ہے غزل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پابند نظمیں تھیں. تو اس لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فرق تھا. راشد صاحب نے بالکل آزاد نظموں کی طرف توجہ دی، اور جو کچھ غزلیں لکھی بھی جو ایران میں اجنبی ان کا جو مجموعہ تھا اس کے پہلے ایڈیشن میں شائع بھی ہوئی، تو بعد میں اس مجموعے سے انہوں نے غزلیں نکال. ہاں جی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں آزاد نظم کا شاعر ہوں اور میں آزاد نظم ہی چھاپوں گا. تو ان کے 4 مجموعے جو تھے وہ آئے، اور چاروں کے چاروں میں آزاد نظمیں موجود ہیں. ایک ماورا، دوسرا ایران میں اجنبی، تیسرا لامساوی انسان، اور چوتھا گمان کا ممکن. یہ 4 مجموعے. گمان کا ممکن ان کی وفات کے بعد اجاز بٹالوی صاحب نے نیا ادارہ سے چھپوایا تھا. تو ان میں آزاد نظمیں موجود ہیں. لہذا اگر کوئی کانٹینٹ کا کوئی کہیں پہ مماثلت ملتی ہے تو وہ سامراج کے خلاف جو رد عمل ہے راشد صاحب کا، اور سامراج کے خلاف جو رد عمل ہے فیض صاحب کا، وہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ایک افریقہ اور ایشیا کے اندر جو غربتیں ہیں اور جس طرح سے معاشرے پسماندہ ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے راشد صاحب نے بھی بات کی ہے، فیض صاحب نے بھی بات کی ہے. تو اس اعتبار سے کچھ مماثلتیں بھی ہیں، لیکن تکنیک کے اعتبار سے کافی فرق ملتا ہے. بالکل. اچھا، حسن کوزہ گر کا جو ہے والی جو نظم ہے، وہی جس کا میں نے مصرے سنا، جس نے آپ کے مصرے سنائے، کیا خوبصورت وہ نظم ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہے جو مجھے عائشہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جہاں کے ترقی پسند شاعری میں کھیتوں، کھلیانوں، میدانوں اور عوام کے ایک جمع غفیر کے بڑھتے ہوئے اور غریب عوام کے اور محنت کش عوام جو ہیں، پسے ہوئے لوگوں ہیں، ان کے ابھار کی داستان ہے. راشد صاحب شبستانوں کا ذکر کرتے ہیں. جی بہت. یہ بات ٹھیک ہے پروفیسر سعادت سعید کی کہ یہ ان کا زیادہ معاملہ جو تھا وہ ذات پہ بیتنے والے جو معاملات تھے ذاتی، اور اس میں حسن و عشق جو ہے اس پر وہ بہت زیادہ بھی یعنی انہوں نے توجہ کی. اور وہ خود بھی ایک انتہائی رومانٹک آدمی تھے. صحیح. اور وہ سارا رومان جو ہے وہ ان کا پوئٹری کے ساتھ بھی تھا اور وہ معاشرے کے ساتھ بھی تھا. اچھا، ان کی اسی نظم میں جو حسن کوزہ گر ہے اس میں ہمیں اظہار کی نارسائی بھی نظر آتی ہے، ان کی مختلف اور نظموں میں بھی نظر آتی ہے، لیکن یہاں پہ تو بہت نظر آتی ہے کہ جیسے وہ تخلیقی ایک جو ہے فن کا اظہار کر رہا ہے بندہ، اور وہ یہ تشنگی فیل کرتا ہے کہ وہ اس میں نہیں. لامساوی انسان میں پہلا حصہ اس کا چھپا تھا. صحیح. اس کے بعد اس کے 3 حصے گما کے ممکن میں چھپے. ٹھیک. جو ظاہر ہے کہ ان کی وفات کے بعد چھپے، اس پر اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی. تو میں نے انتخاب نظم راشد میں چوتھے حصے کا انتخاب کیا ہے، گما کے ممکن. اگر آپ ہمیں کچھ اس میں سے میں اس میں سے کوئی ایک آدھ جو بند ہے اس کا. اور میں ویسے یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے کسی شاعر کو ایز سچ رائٹنگ بلاک یا اس طرح کے جو ایک پوائنٹ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا یا پڑھا، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ایک تخلیقی جو ایک فن ہے اس کو آپ جب ایکسپریس نہ کر سکے تو آپ کس تخلیق میں یا کس تکلیف میں یا کس کرب میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت جو ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ چوتھا حصہ اس کا حسن کوزہ گر کا، جی. جہازات کیسے ہزاروں برس بعد ایک شہر مدفون کی ہر گلی میں
میرے جام و مینا و گلداں کے ریزے ملے ہیں واہ واہ واہ، کہ جیسے وہ اس شہر برباد کا حافظہ ہوں. صحیح. حسن نام کا ایک جواں کوزہ گر ایک نئے شہر میں اپنے کوزے بناتا ہوا، عشق کرتا ہوا، اپنے ماضی کے تاروں میں ہم سے پرویا گیا ہے. واہ ہمیں ہمیں میں کہ جیسے ہمیں ہوں سمویا گیا ہے. واہ، کہ ہم تم وہ بارش کے قطرے تھے جو رات بھر سے ہزاروں برس رینگتی رات بھر ایک دریچے کے شیشوں پہ گرتے ہوئے سانپ لہریں بناتے رہے ہیں. واہ واہ واہ، اور اب اس جگہ وقت کی صبح ہونے سے پہلے یہ ہم اور یہ نوجوان کوزہ گر ایک رویا میں پھر سے پروئے گئے ہیں. جہاں ذات یہ کیسا کوہنا پرستوں کا امبو کوزوں کی لاشوں میں اترا ہے دیکھو. کونا پرستوں کا امبو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کی لم تک نہ پہنچی. واہ، یہی آج اس رنگ و روغن کی مخلوق کے بے جاں کو پھر سے الٹنے پلٹنے لگے ہیں. یہ ان کے تلے غم کی چنگاریاں پا سکیں گے جو تاریخ کو کھا گئی تھی. وہ طوفان وہ آندیاں پا سکیں گے جو ہر چیخ کو کھا گئی تھیں. واہ واہ، انہیں کیا خبر کس دھنک سے میرے رنگ آئے میرے اور اس نوجوان کوزہ گر کے. واہ صحیح. واہ واہ، واہ. ایک یہ جو نظم ہے بیک وقت بہت سی سطحوں پر جو ہے وہ خطاب کرتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو. جی بالکل بالکل بالکل. صحیح. یہ اصل میں یہ حسن کوزہ گر جو ہے یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نون میم راشد کی شاعری جو ہے وہ اس نظم کے بغیر کبھی کوئی تصور میں آتی نہیں. جی صحیح. یہ حسن کوزہ گر جو ہے یہ باقاعدہ ایک ایسا کردار ہے جو اس کی جیسے 4 کتابیں ہیں نون میم راشد کی، حسن کوزہ گر ایسے لگتا ہے جیسے ایک 5ویں کتاب ہے اس کے اندر. صحیح. اور جیسے ہمارے اختر شیرانی کے ہاں ایک خاتون سلمہ کا ہی ذکر تھا، وہ جی عذرا سلمہ عذرا سلمہ، وہ ایسے کردار تلاش کیا کرتے تھے اختر شیرانی. لیکن یہ جو حسن کوزہ گر کا کردار ہے یہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک کلونیل پیریڈ کا ایک محکوم آدمی ہے صحیح. جو کوزہ گر ہے. کوزہ گر بنا رہا ہے، وہ برتن بناتا ہے کوزہ گر جو ہے، اور اس کے ساتھ کیا بیت رہا ہے صحیح. وہ اس نظم کے یہ اندر. ایسا ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو ہاں، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. بغیر. صحیح. تو انہوں نے کوزہ گر کو ایک فنکار کا سمبل بھی بنایا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے. اور یہ بتایا ہے کہ ایک فنکار جو ہے کس طرح سے زندگی کا رس اپنے فن میں سموتا ہے. اور لیکن یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ہزاروں برس بعد اس نے ایک امیجنیشن میں دیکھا ہے کہ یہی کوزے جو حسن کوزہ گر نے بنائے ہیں وہ کہیں عجائب گھر میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ آ کر دیکھتے ہیں، سرسری نظر اس پر ڈالتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا جو خون جگر ہے ان پر صرف ہوا تھا اور اس میں کس طرح سے اس نے اپنی ذات کو سمویا تھا اور کس طرح سے اپنے جو تخلیقی جو فن تھا، وہ تخلیقی جو ویژن تھا اسے سمویا تھا ان کوزوں میں. تخلیقی عمل کو کس طرح سے ان میں، تو یہ لوگ نہیں دیکھتے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد صاحب کے ہاں ایک حکایاتی اسلوب بہت ہے. ٹھیک. ان کی کئی نظموں میں، اس نظم میں ہے. اس نظم میں بھی حکایت ہے. جیسے وہ جو نظم ابو لہب کی شادی ہے، شب زفاف ابو لہب تھی مگر خدایا وہ کیسی شب تھی. ابو لہب کی جو دلہن آئی تو سر پہ ایندھن گلے میں سانپوں کے ہار لائی. نہ مانگ غازہ نہ اس کو بچاتگی سے مطلب. ابو لہب نے یہ رنگ دیکھا لگائی مہمیز باغ تھامی ابو لہب کی خبر نہ آئی. تو وہ پھر بہت خوب. ہاں جی، اجنبی زمینوں کے لال و گوہر سمیٹ کر جو وطن کو لوٹا ہجوم میں سے پکار اٹھی ابو لہب تو وہی ہے جس کی دلہن جب آئی تو سر پہ ایندھن گلے میں سانپوں کے ہار لائی. ابو لہب نے یہ رنگ دیکھا لگائی مہمیز باغ تھامی
ابو لہب کی خبر نہ آئی. واہ واہ. بہت خوب. اچھا ان کو میں عائشہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ اپنے کیمرہ مین سے کہیں جی. کہ یہ جو کتاب ہے جی بالکل. جو ہمارے ڈاکٹر سعادت سعید پروفیسر صاحب نے جو انتخاب نظم راشد ہے یہ اگر ہم لوگوں کو دکھا سکیں. جی اچھا اس میں ایک جو انٹرسٹنگ سوال ایک اور آتا ہے وہ یہ کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ نون میم راشد جدیدیت کے علمبرداروں میں سے ہیں، لیکن جو اب ماں بعد جدیدیت ہے اس میں اور وہ جو ان کی شاعری ہے اس میں آپ کیسے فرق دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا اب آج کل آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی آج کل اس کا چرچا بڑا ہے. اچھا. اور یہ جو تھیریز ہیں ویسٹرن تھیریز یہ آ رہی ہیں، بڑے پیمانے پہ آ رہی ہیں. جی جی بالکل. اور جن نقادوں نے انہیں اپنا لیا ہے وہ آج بالکل لائم لائٹ میں ہیں. صحیح. اور انہیں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہی نظریہ ساز ہیں. صحیح. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. راشد صاحب کی جو جدیدیت ہے اس کے اندر بھی ما بعد جدیدیت موجود ہے. ٹھیک. کیونکہ ابھی تک گما کا ممکن کی بیشتر نظموں کو سمجھا ہی نہیں گیا. بالکل ٹھیک. بالکل. اور راشد صاحب چونکہ یورپ میں رہتے تھے، ایک عرصہ انہوں نے یورپ میں گزارا، اور ان کی نظر جو ہے اپنے ارد گرد کی علمی فضا اور ماحول پہ تھی، اور ان کے فلسفے جو تھے یورپ کے وہ بھی پڑھتے رہتے تھے ان کے بارے میں. جی. تو ان کے ہاں وہ تصورات موجود ہیں جو آج ہمارے ہاں لائے جا رہے ہیں. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرائیڈ کا تصور ہے یا یونگ کا تصور ہے یہ آج کا تصور نہیں، یہ بہت پہلے کا ہے. خود راشد صاحب نے فرائیڈ کے حوالے سے ایک مضمون لکھا ہے غالب پر. اور غالب کے اندر جو اس کی جو ایموشنل لائف ہے اس کے اندر کس طرح سے فرائیڈین اثرات انہیں محسوس ہوئے. ہاں یہ کہا بھی جاتا ہے نون میم راشد کے متعلق کہ وہ اس کچھ سائیکولوجیکل یہ جو تھیریز ہیں ان سے انفلوئنسڈ ہیں اور اپنی نظموں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اجتماعی لاشعور جو ہے یہ اس کی ذکر ہوا ہے. ابھی یہ جو حسن کوزہ گر کی نظم میں اس میں حافظے کا جو ذکر ہوا ہے تو وہی ہے تہذیب کا حافظہ، وہی اجتماعی میرا لاشعور خیال یہ ہے کہ یہ جو ما بعد جدیدیت جیسے اور اپنا یہ ایگزسٹانشلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور اس کے بعد ساختیات کا مسئلہ جو ہے یہ اس کا بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ تنقیدی فلسفے سے ہے. تنقیدی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے شاید ادب کہنا ممکن نہیں ہے. ادب جو ہے وہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ آپ کے اندر سے ایک چیز جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہمارے ناقدین جو ہیں وہ اس کو پس ساختیات اور اپنا جدیدیت اور ما بعد جدیدیت اور اس پر اس طرح مختلف قسم کے جو ہیں وہ اس پر یورپی فلسفے جو ہیں وہ اس پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو خود شاعر کے لیے تخلیق کار کے لیے اس کو سمجھنا ہی وہ اصل میں یہ سارے فلسفے جو ہے نا کسی نظام کی حمایت میں ہیں. صحیح. کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جو فلسفہ آیا ہو وہاں پہ وہ اس نظام کی حمایت نہ کرتا. بالکل. سوائے اس کے کہ کچھ باغی فلسفے ہوتے ہیں. اسی طرح سے میں مارکسزم کو سمجھتا ہوں اور وجودیت کو سمجھتا ہوں. یہ دو فلسفے ایسے ہیں کہ جن کی روشنی میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تبدیلی کے لیے انقلاب کے لیے کہا جا رہا ہے. باقی سارے فلسفے جو ہیں وہ سامراج کی جو بنیادیں ہیں انہیں مستحکم کرنے کے لیے. یہ میرا نقطہ نظر ہے، اس پر میں نے کئی دفعہ اظہار خیال بھی کیا ہے، مضمونوں میں لکھا بھی ہے. تو راشد صاحب نے جب عام آدمی کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قریب مارکسسٹوں کے قریب وہ آ گئے ہیں. اور جہاں راشد صاحب نے اپنی ذات کی اور اپنی کمٹمنٹ کی بات کی ہے کہ زندگی کو کس طرح سے بدلنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے، وہاں وہ وجودیت کے دائرے میں آ گئے. پروفیسر صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایگزسٹانشلزم اور مارکسزم یہ بحث کرتا ہے کانٹینٹ کے ساتھ. بالکل. اور یہ جو دوسرے فلسفے ہمیں ابھی فرانس سے اور دوسرے آئے ہیں وہ حید سے یا فارم سے، گرامر سے، گرامر سے، تو اس میں جو ہے وہ انسانی جذبہ یا انسانی عمل یا انسانی زندگی اس میں عمل جو ہے وہ کم ہے. وہ لسانی تشکیلات جو ہیں وہ اس پر زیادہ
بحث کرتے ہیں یہ فلسفے اس کے علاوہ. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ پروفیسر صاحب کے بس ساتھ آخری سوال کے ساتھ جی میں جو ہے وہ رخصت لینا چاہوں گی. بہت ہی ڈسکشن اچھی رہی. آپ جو ہے وہ میرا جی، تصدق حسین اور نون میم راشد کے بعد مجید امجد کی جو مضمون نظم ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اتفاق کی بات ہے کہ میں راشد صاحب اور مجید امجد دونوں کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے میں نے. اچھا. راشد صاحب کے ساتھ میں جب بھی وہ یہاں آتے تھے میں ان کے ساتھ مختلف شہروں میں ان کے ساتھ سفر کرتا تھا، ان سے سوالات بھی کرتا تھا. میرے کئی انٹرویوز بھی چھپے ہیں راشد صاحب کے جو میں نے کیے تھے. مجید امجد کے ہاں میں مانٹگومری میں جب پڑھتا تھا تو ان کے ساتھ کیفے ڈی روز میں اور اس کے ساتھ اسٹیڈیم ہوٹل میں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہیں بیٹھتے تھے. راشد صاحب اور ان میں ایک فرق یہ ہے کہ راشد صاحب کانسیپچول شاعری کرتے ہیں، کانسیپٹس کی. مجید امجد کے ہاں کانسیپٹس کی شاعری سے زیادہ انسانی نفسیات کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ زیادہ ہے. اور منظرنامہ. ہاں جی، نہ صرف انسانی بلکہ سماج میں جو نفسیات ہے سماج کی، اور ایون انہوں نے جو پرندے دیکھے ہیں ان کے حوالے سے یا درختوں سے جو باتیں کی ہیں، جی. تو وہ ایک طرح سے ان کی نفسیات کا حصہ تھا. وہ کنسیپچولائز نہیں کرتے چیزوں کو، ٹھیک. لیکن یہ کہ ایکسپلور کرتے ہیں. صحیح. اور اس لحاظ سے ان کی شاعری بھی بڑی شاعری ہے، ہم اسے چھوٹی شاعری نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. لیکن راشد صاحب نے چونکہ کانسیپٹس کے لیول پہ شاعری کی ہے تو وہ ان کی شاعری اس لحاظ سے بڑی شاعری. بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون میم راشد صاحب اپنے عہد کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور جب میں یہ دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس طرح سے ہم ان کو وہ عزت اور مقام اپنے معاشرے میں نہیں دے پائے جس طرح کا مقام ان کو ملنا چاہیے تھا. اور آج کی گفتگو کے بعد بھی مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں مختلف چیزوں کی طرف، چاہے اگر وہ معاشرے یا اس وقت کے زمانے کے حساب سے ہو رہی ہوں، تو ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے وقت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو قبول کریں اور اس کا حصہ بنیں. اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے. بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.